آپ سب سے پہلے ایک بات، پوری تقریر بعد میں ایک گزارش پہلے، آپ سننی ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ، سننی ہے تو سینہ ٹھوک کے جینا، کمزور ایک دم مایوس ہو کے نہیں جینا، کیونکہ سنیوں میں اور بازو والوں میں فرق کیا ہے سنو. یہ جو بازو والے ہیں نا، ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. بازو والوں کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. بازو والوں کے پاس جو وہ نبی کو مانتے ہیں، ان کا نبی عالم غیب بھی نہیں ہے. ان کا نبی، وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی مدد نہیں کریں گے، نبی شفاعت نہیں کریں گے، نبی نہیں دیکھتے، نبی نہیں سنتے. نعوذ باللہ، یہ بازو والوں کا نبی ہے. نہ ان کا نے ولیوں کی عظمت ہے، نہ نبی کی عظمت ہے. انہیں کھٹکے مار کے اکڑتے ہوئے پھر رہا. اپنے پاس تو غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے. اپنے پاس تو حضرت تاج الدین اولیاء ہے، اپنے پاس تو حضرت کمبل پوش ہے، اپنے پاس تو جلیل القدر اولیاء 1 2 25 50 نہیں، لاکھوں اولیاء اللہ ہمارے پاس ہے. امام اعظم ہمارے پاس ہے، امام بخاری ہمارے پاس ہے، امام نسائی ہمارے پاس ہے، امام شافعی ہمارے پاس ہے، ارے جنید بغدادی ہمارے پاس ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں، یہ تابعین کی جماعت ہمارے پاس ہے، تبع تابعین کا گروہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کا قافلہ ہمارے پاس ہے، ارے انبیاء کی جماعت ہمارے پاس ہے. ارے اپنی سنیت پہ ناز کرو، کیونکہ سنی داڑھی رکھنے والے کو نہیں کہتے. سنی ہم کو امامے کی وجہ سے نہیں کہتے، کرتا پیجامے کی وجہ سے نہیں کہتے. ارے ہم کو سنی اس لیے کہتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں. ارے یار ذرا غور کرنے والی بات ہے. ہمارے پاس رسول اللہ ہے، تو پھر جس کے پاس رسول اللہ رہے انہیں یوں پھرتا، ایسا پھرنا انہیں ایسا. امام حسین اپنے پاس ہے، علی المرتضی اپنے پاس ہے، حیدر کرار اپنے پاس ہے، صداقت کا امام ابو بکر صدیق اپنے پاس ہے، عدالت کے شہنشاہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اپنے پاس ہے، حیا کا ایمان کا پیکر حضرت عثمان غنی ہمارے پاس ہے، مولا علی المرتضی ہمارے پاس ہے. تو پھر ہم تو ایسا تن تناتے پھرنا، بازو والا دیکھا تو پریشان نہ کہیں کو ایسا پھر رہا. میاں بولے تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو خالی کھڑا ہے، نہ تیرے پاس غوث پاک ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ ولی ہے، نہ نبی ہے. میرے پاس سب کچھ ہے. 1400 سال میں جتنے اچھے پیدا ہوئے وہ سب میرے پاس ہے. مستر نا ہمارے سنیا. ارے بھائی اندر جگہ نہیں ہے، تم لوگ کہیں کو آ رہے یارو؟ کیا ظلم ہے یہ؟ تو بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹا، بیٹا بیٹھ جا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. یہ ہمارے موزن صاحب سے خواہش ہے، وہ جو ایگزاسٹ ہے نا ذرا اس کو کھول دیجئے. ایگزاسٹ کھول دو مل صاحب. ایگزاسٹ فین جو ہے اس کو کھول دیجئے.
ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو سنیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، آپ فخر سے جیو۔ کیسا جیو؟ فخر سے جیو۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ اعظام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت پاک کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں، ہم محدثین کے ماننے والے ہیں، ہم مفسرین کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فخر سے جینا چاہیے کہ ہم اگر ہیں تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ سارے زمانے والوں پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ہم آواز لگاتے ہیں تو ہم مشکل لوگوں کے لیے، ہماری مشکل کے وقت میں کبھی ہمیں اجمیر سے مدد آ جاتی ہے، کبھی بغداد سے مدد آ جاتی ہے، کبھی نجف معلیٰ سے مدد آتی ہے، کبھی کربلا سے مدد آتی ہے۔ اور جب سارے دروازے اگر کسی گناہگار کے لیے بند بھی ہو جائے تو مدینے والے رحمت للعالمین کا دروازہ کھلا۔ تو اسی لیے فخر کرو، ناز کرو اپنے سنی ہونے پر، کریں گے انشاءاللہ۔ بازو والوں کے باتوں میں نہیں آنا، یہ بہت ڈینجر پیس ہیں، یہ بہت ڈینجر لوگ ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم ایمان والے ہیں، کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم پڑھ رہے ہیں ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لایا میں، ذرا زور سے بولیے کس پر؟ اور ذرا زور سے، اللہ پر ایمان لایا۔ بولے تو ایسا سوچتے، اتنا لایا، اتنا نہیں لایا، یہ مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا ہوں، یہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا؟ ایمان لا لیا، برخاست ایمان لا لیا۔ ہر اعتبار سے ہم خدا کو ماننے تیار ہیں، ہر اعتبار سے ہم اللہ کو ماننے تیار ہیں۔ اللہ کے معاملے میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کو ہم مان رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ، اور میں فرشتوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا۔ اس میں سے کون آدمی ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، جو فرشتوں پر اختلاف کرتا ہے؟ آپ کو سب کو معلوم ہے نا، فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی ہوتی سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں ہوتی۔ کئی کو نہیں ہوتی، اب تک کوئی پوچھا ہی نہیں۔ فرشتے شادی نہیں ہوتی، مان لیا، خلاص۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرشتے حالانکہ ان کو کوئی دیکھا نہیں، کوئی فرشتوں سے ملا نہیں، فرشتوں کا نام کسی کو معلوم نہیں، فرشتے کی صورت کیسی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن بول دیے میرا ایمان فرشتوں پر ہے، فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، میں مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، میں قبول کر لیا، فرشتوں کو میں مانتا ہوں، فرشتوں کو نوری مخلوق جانتا ہوں، کسی کو بھی فرشتوں پر اختلاف نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، وَكُتُبِهِ، ایمان لایا میں کتابوں پر کسی کو اختلاف، سنی کو بھی نہیں ہے، بازو والے کو بھی اختلاف نہیں ہے، کتابوں پر ایمان لا لیا، کتابوں پر ایمان لا لیا، توریت پر ایمان لایا، زبور پر ایمان لایا، انجیل پر ایمان لایا، دیکھا نہیں دیکھا مگر ایمان لایا۔ بولا میں پوری توریت کو مانتا ہوں مگر وہ ایک سورے میں ذرا میرے کو ٹینشن ہے، کوئی بولا اب تک؟ حالانکہ توریت دیکھا ہی نہیں مگر مانتا، انجیل دیکھا ہی نہیں مگر ہر مسلمان مانتا۔ بازو والا بھی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی بات سمجھا رہا ہوں،
ارے دیوانے تو نہیں دیکھا مگر فرشتوں کو مانتا, تو نہیں دیکھا مگر کتابوں کو مانتا, تو نہیں دیکھا مگر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو مانتا, تو نہیں دیکھا مگر قیامت کے دن کو مانتا, اس میں مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتا. بھی ذرا غور کیجئے گا, تو نہیں دیکھا مگر اللہ کو مانتا. یہ ایمان جس پہ لا رہا اس میں سے نے کسی کو دیکھا ہی نہیں, مگر ہم تو نہیں دیکھے مگر ہمارے سے پہلے جو تھے وہ اولیاء تھے, انہوں نے بھی نہیں دیکھا مگر ان سے پہلے جو تھے تابعین تھے, انہوں نے بھی نہیں دیکھا, ان سے پہلے جو تھے وہ صحابہ تھے, انہوں نے تو کم سے کم پیارے مصطفیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, پیارے مصطفیٰ کو دیکھا, اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ارے توریت زبور انجیل کے اترنے کو کسی نے نہیں دیکھا مگر مان سب رہے ہیں. فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا, سب مان رہے ہیں. قیامت کے دن کو کسی نے نہیں دیکھا, سب مان رہے ہیں. مرنے کے بعد اٹھنے کو کسی نے نہیں دیکھا, سب مان رہے ہیں. مگر آمنہ کے لال کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے 1,24,000 صحابہ نے دیکھا, 1,50,000 صحابہ نے دیکھا. نبی کو جھاڑ کو بلا کر کلمہ پڑھاتا ہوا صحابہ نے دیکھا, نبی کے والدین کو مزارات سے اٹھا کر کلمہ پڑھاتا صحابہ نے دیکھا. ارے ڈوبا سورج کو مصطفیٰ نے پلٹا دیا صحابہ نے دیکھا. گواہ اس بات پر ہے مگر جب ایسا عظمت والا نبی اگر مل جائے تو اس کو ماننے میں ٹینشن کس بات کی ہے؟ بغیر دیکھے کتابوں کو مان رہا ہے تو پھر آمنہ کے لال کو ماننے میں جھگڑا کیا ہے؟ بغیر دیکھے فرشتوں کو مان رہا ہے تو آمنہ کے لال کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ بغیر دیکھے تو قیامت کے دن کو مان رہا ہے تو پھر نبی کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ اگر بغیر دیکھے تو نے سب کو مانا, مگر جس نبی کو کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ نے دیکھا, تو فرشتوں کا کلمہ نہیں پڑھ رہا مگر فرشتوں کو مان رہا, تو قرآن کا کلمہ نہیں پڑھ رہا مگر قرآن کو, کتابوں کو, تو قیامت کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا مگر قیامت کو مانتا, تو پھر جس کے نام کا کلمہ پڑھتا اس نبی کو ماننے میں جھگڑا کئی کو؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ نہیں سمجھے آپ؟ اب اس کو سمجھانے کا اچھی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ دگرس کا چچا مانتا ہوں, پھپا مانتا ہوں, ماموں جان سے زیادہ چاہتا ہوں, خالو امی کے بہنوئی مان لیا, خالہ جان کے ہسبینڈ مان لیا, نانا ان کے تو قدموں پہ قربان, دادا 12 چمیاں میری طرف سے ان کو, ابا بازو والا بھی ایسی ہے, ماموں کو, چچا کو, پھپا کو, خالو کو, نانا کو, دادا کو, سب کو مانتا. رسول اللہ کی بات آئی تو حضور کو علم غیب نہیں تھا, حضور ہماری طرح تھے, میلاد منانا قرآن میں ہے کیا, فاتحہ دیے تو حضور کو پہنچتی کیا, نعت پڑھے تو حضور سنتے کیا, تیرا مردہ نکلو رے. یہی ہے ہمارا اختلاف بازو والوں سے. ہمارا بازو والوں سے اختلاف نماز کا نہیں ہے, نماز کا اختلاف, روزے کا اختلاف, زکوٰۃ کا اختلاف, حج کا اختلاف, تلاوت کا اختلاف, چندوں کا بھی نہیں ہے. کتے لاتا لا لے, کہاں سے لاتا لا لے, کتے مدرسے چلاتا چلا لے, تیری مرضی, مگر نبی کو ویسا مان جیسے اس کے رب نے اس کو بنایا ہے. نبی کو ان کی شان و عظمت کے مطابق مان, وہ جس شان کے مالک ہیں, وہ جس شان کے مالک ہیں. اگر تو نہیں مانیں گا مرے دم تک ہمارا اختلاف جاری رہیں گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر نبی کی گستاخی برداشت, نبی کی بے ادبی برداشت, خدا کی قسم نہیں کر سکتے بھائی. کیسا برداشت کریں گے بھائی, کیسا برداشت کریں گے؟ بولو آپ. سب کو مان رہا, ابا کو نہیں مانتا بول رہا, بے وقوف.
آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ماموں کو مان رہا، چچا پھپا ماموں خالو نانا دادا سب کو مان رہا، ابا کو نہیں مانا تو آپ کیا بولتے؟ نافرمان پٹا ہے، اپنے باپ کا غدار ہے بولے، نالائق. اور انہیں وہ چچا کو مانتا ہوں. ابے جب باپ ہی نہیں ہے تو چچا کہاں سے آیا رے؟ باوا جان ہے تو اماں ہے، اماں ہے تو اماں کا بھائی ہے، بھائی ہے تو ماموں ہے. نہیں ابائی نہیں تو امی. اور ایک بات یاد رکھو، کس کو بھی پوچھے میاں تم کس کے بیٹے ہیں، کس کا نام بولتا؟ ابا کا بولتا، امی کا بولتا؟ ارے بہت ہوشیار بچہ ہے، چھوٹا ہے مگر ہوشیار ہے. کس کے بیٹے ہیں بولے تو ابا کا نام بولتے، امی کا بولتے. ویری گڈ. حالانکہ بیٹے امی کے بھی ہے مگر ابا کا نام کئی کو بولتے، کیونکہ ابا کا نام بتانا اپنی شناخت ہے، اپنے حلالی ہونے کی علامت ہے. اسی طرح آپ کو اگر پوچھے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا مصطفیٰ کا امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوں. کیونکہ جو نبی کو مانا تو سارا ماننا قبول کیا جائے گا. نبی کو ماننے سے کتابوں کا ماننا قبول، نبی کو ماننے سے رسولوں کا ماننا قبول، نبی کو ماننے سے قیامت کا ماننا قبول، نبی کو ماننے سے مرنے کے بعد اٹھنے کو ماننا قبول، نبی کو ماننے سے رسولوں کا ماننا قبول. ارے حد تو یہ ہے، نبی کو مانا اور رب کو مانا تو نبی کو مان کر رب کو ماننا قبول ہے، ورنہ نبی کو نہیں مان کے خالی ڈائریکٹ خدا کو مانا تو حرامی ہے، کافر ہے، منافق ہے. نبی کو نہیں مان کے صرف خدا کو مانا جہنمی ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ پوچھیں گے کیا مولانا اتنی بڑی بات بول دی آپ؟ سنو، اللہ ایک ہے، اللہ ذرا پیچھے والے ٹینشن میں ہے کیا؟ اللہ، شاباش، ویری گڈ. اللہ ایک ہے. کون کون دیکھے جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، اچھا دیگرس والے نہیں دیکھے؟ ہاں اللہ ایک ہے مگر دیکھے کوئی بھی نہیں. مؤذن صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے ہی نہیں بازو والوں کے بھی اذان دے رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک یہودی گزر رہا تھا، دھگرس کی جامع مسجد میں گھس گیا، آ کے مؤذن صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا مطلب اس کا پوچھا. مؤذن صاحب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی مطلب ہے نا؟ تو بولے مولانا اللہ ایک ہے؟ بولے اللہ ایک ہے. ویری گڈ. مؤذن صاحب دیکھے؟ نہیں دیکھا. ابے نہیں دیکھا تو مائک کھول کے اتنا زور زور سے کہیں کچھ چلا رہا. اشہدو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی وہ دیتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. دگرس کی عدالت میں ایک چور آیا، بولا صاحب میں گواہی دیتا ہوں یہ صاحب نے کل رات ایک کا مرڈر کیا. جج نے پوچھا تو نے دیکھا؟ نہیں صاحب، قسم خدا کی نہیں دیکھا. ابے نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دیتا؟ پولیس والے سے سنا صاحب. بولے یہ مرڈر کرنے والے کو چھوڑ دو، اس کو اندر ڈال دو. بولے
گواہی دینے کے لیے دیکھنا. مؤذن صاحب دیکھے نہیں, دن میں 5 مرتبہ بول رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, 5 مرتبہ بول رہے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے دوستو, آپ ذرا غور کیجئے گا. گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یعنی اللہ ایک ہے. مؤذن صاحب کو پوچھا آپ نے گواہی کیسے دی جبکہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو مؤذن صاحب نے کہا نادان, میں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ تو بولے پھر کس بات پہ گواہی دے رہے ہو؟ کہا سن, میں اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دے رہا ہوں, میں اس کے دیکھنے پر گواہی دے رہا ہوں جس کا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں. میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, مگر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ ایک ہے. بات سمجھ گئی دوستو؟ حضور کا صدقہ ہے کہ آج اپن مسلمان ہیں. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے. میں ایک بازو والے کو پوچھا ایک مرتبہ, کیا میاں اللہ ایک ہے؟ بے شک اللہ ایک ہے. میں بولا کون بولے؟ امیر صاحب بولے. میں بولا بہت ڈینجر ہے تیرے امیر صاحب, تیرے کو بول کے سکھا کے چھوڑ دیے طوطے کو. امیر صاحب کو کون بولے؟ بولے ان کے مولانا صاحب بولے. ویری گڈ. میں بولا مولانا کو کون بولے؟ بولے وہ اوپر کے مولانا بولے. اوپر کے مولانا کو کون بولے؟ امام بخاری بولے. امام بخاری کو کون بولے؟ فلاں راوی بولے. راوی کو کون بولے؟ صحابی بولے. صحابی کو کون بولے؟ رسول اللہ بولے. بے وقوف, پہلے ہی بول دیتا تو ہو گیا تھا نا, اتنا نیچے سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری کائنات کو اللہ کے ایک ہونے کا پتہ جس ذات نے بتایا, اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ. ارے میرے بھائی, تیرے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کا ایک ہی دلیل ہے تیرے پاس. اللہ کے ایک ہونے کی ہمارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے, اس دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ایک صاحب بولے مولانا قرآن میں بھی ہے نا. اوفو, کیا ڈینجر پیس ہے رے بھائی تو. میں پوچھا قرآن میں کہاں ہے؟ بولے مولانا پورا اخلاص, سورہ اخلاص پورا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. میں بولا کہاں ہے؟ ویری گڈ, ذرا پڑھ کے سنا. بازو والے پڑھنے لگے قل هو اللہ احد. میں بولا ویری گڈ, اللہ احد, اللہ اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ احد, اللہ ایک ہے. زور سے بولا اللہ, اللہ هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. مگر میں بولا سورہ هو اللہ احد سے شروع ہو رہا, سورہ کہاں سے شروع ہو رہا؟ خل. کہاں سے؟ خل. ذرا زور سے بولو. خل. نہیں نہیں, خل. کہاں سے شروع ہو رہا؟ خل. خل کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے پیارے مصطفیٰ, آپ فرما دیجئے. کیا فرمانا؟ هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ بھی اللہ ایک ہے. اللہ نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کہہ دو, پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دو اللہ ایک ہے. ہم نے پوچھا اے اللہ, تو نے ڈائریکٹ خود کیوں نہیں کہا هو اللہ احد؟ کہتا تو بھی آیت بن جاتی تھی. خل کیوں کہا اے اللہ, خل کیوں کہا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا اس لیے کہ میرے بندو, میں اگر کہہ دیتا هو اللہ احد تو بندے پوچھتے وہ اللہ ایک ہے تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟
تو اس لیے میں نے براہ راست هو اللہ احد نہیں کہا، بلکہ جس نے مجھے دیکھا اس مصطفیٰ کو کہا ہے اے پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اور حبیب کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کہنا محمد اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ ارے ہمارے پاس حضور ہے بول کے ہمارے کو یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ ایک ہے، زور سے بولو اللہ ایک ہے، دلیل ہے۔ اب حضور کو چھوڑ کے آپ جائیں گے کہاں؟ آپ بول رہے ہیں یہ قرآن ہے، کون بولے بھائی قرآن ہے بول کے؟ امی جان بولے، ابا بولے، چچا بولے، ماموں بولے، مول صاحب بولے، مولانا بولے، مفتی صاحب بولے یہ قرآن ہے، کون بولے؟ خدا کی قسم یہ قرآن کو قرآن بھی پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ پوری دنیا جاری کعبے کا طواف کر رہی، کعبے کا طواف کر رہی، کعبے کا طواف کر رہی، تسبیح لے کے کھینچ کھینچ کے کر رہے، ایک چکر ہو گیا، 2 چکر ہو گیا، 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، میں بولا 8واں کریں گے، 7 ختم، بولے 7 چکر کو طواف کمپلیٹ۔ اور ایسا 7 چکر پہ طواف ہو جاتا، میں بولا یہ کعبے کو کعبہ کون بولے؟ کعبے کو کعبہ بھی جس نے کہا ہے، جس کے سن کے ہم اس کو کعبہ مانتے ہیں، جس نے اس کو کعبہ کہا اس ذات اقدس کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور بولے یہ میرے امتیوں یہ کعبہ ہے، ساری دنیا بولی آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آقا یہ کعبہ ہے۔ نہیں، ایک بچہ اپنے گھر کو آیا، اماں جان کے پیراں پڑ رہا، پورا خاندان پریشان ہے، کتنا پیارا ہے رے بابا، اللہ بہت چھگو ہے، کتنا پیارا ہے رے، اماں کے پیراں پڑتا، اماں سے محبت کرتا، سال کو سال اماں کو 4 ساڑیاں بناتا، بہت خیال کرتا، 10 تولے سونا لا کے ڈالا بابا اماں کو، بہت پیارا بچہ ہے تو، کئی کو ایسا کر رہا؟ بولے مولانا میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی دعائیں لوں گا تو جنت میں جاؤں گا، ماں کو راضی رکھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، ماں خوش ہوگی تو جنت میں جاؤں گا، ماں ناراض تو میری آخرت برباد۔ میں بولا واہ ویری گڈ، شاباش بہت اچھے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کون بولے؟ قاضی صاحب بولے، میں بولا کون بولے جی؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ آج ماں کو بھی جو عزت ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، کون بولے؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ نبی کے کہنے سے پتا چلا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا ہے، ماں کی عظمت اتنی بڑی ہے، تو پھر پیارے ذرا غور کرو، ماں کو ماں کا مرتبہ بھی نبی نے دیا ہے، باپ کو باپ کی عزت بھی نبی نے دیا ہے، کعبے کو رتبہ بھی نبی نے دیا ہے، قرآن کا تعارف بھی نبی نے دیا ہے، اللہ کی معرفت و پہچان بھی مصطفیٰ نے کرایا۔ ارے سب کچھ دینے والا میرا نبی ہے۔ اب ایسا نبی اگر 12 ربیع الاول کو آ جائے اور اگر غلام اس کی میلاد کا جلوس نکال لے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ ویسے نبی پہ فجر میں ایک فاتحہ، عصر میں ایک فاتحہ پڑھ دیے تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ ایسا نبی آ گیا ہے، اس نبی پر درود پڑھے، ان کی شان و عظمت میں محفل نعت سجائے، قصیدے بردہ کرے، ان کی محفل کے لیے، ان کی شان و عظمت کے لیے سارے چشتی مل کر محفل سما کر لے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اختلاف کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ اختلاف کی کیا بات ہے؟ جب پوری کائنات کو آپ مانتے ہیں، امی بول دیے بیٹے یہ آپ کے ماموں ہیں، بولے ماموں، کبھی پروف نہیں پوچھا، میں کو پروف دو، انہیں تمہارا بھائی ہے بول کے، امی کو کبھی پوچھا نہیں۔ بابا بول دیے بیٹے یہ تمہارے چاچا، بولے چاچا، اتنی محبت ہو گئی چاچا کو چاچو کر دیا، مگر کبھی بابا کو پوچھا نہیں، پروف چاہیے، پروف، دلیل دو، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے ابا اس کے ابا ہے، دلیل دو۔ اب تک کوئی پوچھا ہی نہیں۔
چچا بولے تو مانتا, ماموں بولے تو مانتا, نبی عظمت والے کیا دلیل ہے؟ حولا بنا رہا, الو بنا رہا قوم کو. جاہلوں کا بازار ہے میرے بھائی. جس کا کلمہ پڑھے تو ہم مسلمان ہوئے. پورے دیگرس کو نہیں, پوری دنیا کو چیلنج ہے. کوئی ایسا مائکا لال تو لے آؤ, کوئی ایسا مفتی لے آؤ, کوئی ایسا مولانا لے آؤ, کوئی ایسا علامہ لے آؤ, کوئی ایسا پیر صاحب لے آؤ, کوئی ایسا امیر لے آؤ, کوئی ایسا شیخ صاحب لے آؤ, کوئی ایسا لال رومال لے آؤ جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا کر کسی کافر کو مسلمان بنا دے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھانا اور مسلمان بنا دینا, یا سورہ فاتحہ پڑھا کے مسلمان بنا دینا, یا نماز پڑھا کے مسلمان بنا دینا, یا روزہ رکھا کے مسلمان بنا دینا, یا کعبے کا طواف کرا کے مسلمان بنا دینا. ایک مائی کا لال لے آؤ, لا سکتے؟ کوئی اگر کافر ہے انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا, اس کو لے کیا پوری قرآن پڑھا لو, انہیں مسلمان نہیں بنتا. مسجد میں فجر سے لے کے عشاء تک سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, نماز پہ نماز, رکعت پہ رکعت, قیام پہ قیام, رکوع پہ رکوع کراتے جاؤ. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, صبح سے لے کے شام تک سجدے کرا بھی تو کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بولتے بولتے رمیش مر گیا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. رمیش سے ملیش بن سکتا مگر مسلمان نہیں بن سکتا. انہیں بات سمجھو آپ, خدا کی قسم بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. پوری زندگی بھی رمیش پڑھتے بیٹھیں گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مسلمان نہیں ہو سکتا. ارے یہ قانون کس نے بنایا؟ کیا کسی مفتی صاحب, کسی مولانا, کسی جماعت کے امیر کا بنایا ہوا قانون ہے؟ جواب ملا نہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کوئی کافر پوری زندگی اللہ اللہ کرا مسلمان نہیں ہو سکتا, مگر سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ رسول اللہ ہی سب کچھ ہے میرے بھائی. اسی لیے ہمارے بڑے بزرگوں نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. وہ اللہ ہے, یہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ اللہ ہو کر جب اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو اتنی بڑی عزت دے, اتنا مرتبہ دے, اتنا رتبہ دے, اتنا پوزیشن دے, اور انہیں غلام ہو کے ماننے میں کیا ٹینشن ہے؟ ذرا بولو آپ میرے کو. نہیں بھائی, اللہ اللہ ہو کے عزت دے رہا ہے بھائی, آپ ماننے میں کیا ٹینشن ہے؟ پوری جماعت والوں کو دیکھ رہا ہوں میں, بازو والوں کو دیکھ رہا ہوں, حافظ صاحب, مولانا صاحب, ارے کئی کو اتنا چوم رہا رے, حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن, اندر سے حلق میں سے آواز حافظ قرآن ہے, اندر سے حلق میں سے آواز نہیں کر رہا حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن. ارے میں بولا نالائق, حافظ قرآن کی اگر تیرے دل میں اتنی عزت ہے, اتنا احترام ہے کہ وہ 10 سال کے بچے کو تو 70 سال کا بڈھا چومتے جا رہا, چاٹتے جا رہا, اتنی اگر تیری نظر میں اس 10 سال کے 15 سال کے حافظ قرآن بچے کی اتنی قدر ہے قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے, تو پھر سوچ تیرے دل میں اس نبی کی عزت کتنی ہونا چاہیے جس کے سینے پر رب نے پوری